فلسطین کا مسئلہ ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، چلیں جی آپ کا ایک نام ہے، آپ کی رائے ہے، اس رائے کی ایک اہمیت ہے، مثلا چلیں مجھے 100 آدمی میری بات کو وزن دیتا ہے، چلیں صرف اس وجہ سے کہ میں نے کہی ہے، دلیل کو چھوڑیں، صرف اتنی سی بات پر کہ اس نے کہی ہے تو ٹھیک ہی ہوگی۔ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا پاگل، جو کہتے ہیں فلانے نے کہی ہے تو ٹھیک ہی کہاں ہوگا۔ اب فرض کریں 100 آدمیوں کے اوپر میرا انفلوئنس ہے، تو کوئی یہاں پہ رائے عامہ ہموار کرنا چاہتا ہے کہ جو قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، وہ یہودیوں کو ملنا چاہیے، تو اب فرض کریں میں یہ رائے دوں کہ بھائی ہاں وہ یہودیوں ہی کا حق ہے، تو اس کی کوئی قیمت تو مجھے مل ہی جائے گی نا، کیونکہ 100 آدمیوں کے اوپر تو میں انفلوئنس کر سکتا ہوں۔ تو کیا شے مجھے روکے گی؟ بھائی اس قیمت کے اندر کوئی کشش نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ایک قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت اسے مل جائے تو بکنے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا، کیا شے روکے گی اسے؟ اسے پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو خفیہ سودا ہوتا ہے نا، کون سا کوئی ساری دنیا کے سامنے ہوتا ہے، پتہ بھی کسی کو نہیں چلے گا، اور دن بھی اچھے گزر جائیں گے، کیا شے روکے گی؟ اللہ کے سامنے تو جا کے پیش ہونا ہے نا، وہاں جا کے تو حساب دینا ہے نا۔ تو دیکھیں دل آئے بھی تو ڈر کون سا ہے؟ اس سے تو چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ واقعہ یاد کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، کہ وہ جب رات کو گشت کر رہے تھے، ماں بیٹی کا مکالمہ ہو رہا ہے، بیٹی کہہ رہی ہے دودھ تھوڑا ہے، ماں نے کہا تھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا اس میں پانی ڈال دو، سارے گاہکوں کو دینا ہے، آخر پورا کرنا ہے، کیسے پورا ہوگا، تھوڑا پانی ڈال۔ اس نے توبہ، یہ تو جو حضرت عمر نے اس پر بڑی سخت وہ جو ہے نا وہ قانون بنایا ہوا ہے، سزا ملے گی۔ تو کہا کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو واقعی رات کو تو کوئی عمر نہیں دیکھتا، ہر قانون توڑا جا سکتا ہے، ریاست ہر وقت تو نہیں دیکھ رہی ہوتی، چلیں سڑک کے اوپر تو لگے ہوئے ہیں کیمرے، گھر میں تو کیمرے نہیں لگے ہوتے۔ تو بیٹی نے کیا جواب دیا جی؟ کہ عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، کل اس کے سامنے جا کے جواب دینا ہے۔ اچھا خدا ابھی تو نہیں پوچھتا، ابھی پانی ڈال دیں تو خدا فوراً عمر کو بتائے گا کہ انہوں نے پانی ڈالا ہے؟ نہیں بتائے گا۔ خدا کب پوچھے گا؟ آخرت میں پوچھے گا۔ تو یہ ہے اصل میں یہ تقویٰ کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہے۔ تقویٰ ہے کس کا؟ اللہ کا، لیکن اس کے لیے موٹیویٹنگ فورس، جسے کہتے ہیں قوت محرکہ، جیسے گاڑی کو چلانے کے لیے آپ کو انجن چاہیے نا، اور انجن کو چلانے کے لیے پیٹرول چاہیے، پیٹرول نہیں ہوگا تو انجن کیسے چلے گا؟ پیٹرول یا ڈیزل کے بغیر تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح بس سمجھ لیجئے کہ آپ کے جو ہے نا وہ سیدھا رہنے کے لیے ایمان باللہ چاہیے، وہ اس کے لیے جو اصل آپ کی طاقت ہے وہ ہے، لیکن اس کے اندر جو وہ بنے گی قوت جو آپ کو متحرک کرے گی، وہ ایمان بالآخرہ ہے، اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا۔ قرآن مجید میں آیا ہے سورۃ العلق میں، ان الانسان لیطغی، یہ انسان سرکش ہو جاتا ہے، یعنی نافرمان ہو جاتا ہے، اللہ کا باغی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ الرآہ استغنیٰ، جب دیکھتا ہے کہ نافرمانی کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اب وہ برف پہ گرنے سے چوٹ نہ لگے تو پھر تو بندہ خود ہی سکیٹ کر کر کے مزے کرے گا نا۔ اسی طرح آپ سوچیں دنیا میں جب اللہ کی انسان نافرمانی کرتا ہے تو دنیا تو بڑی مرغوب اور یعنی شاندار ہو جاتی ہے، حرام خوروں کی دنیا تو کیا عیاشیاں ہیں۔ اب آدمی حلال پہ قناعت کیسے کرے؟ ان الی ربک الرجع، یہ یقین کہ تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے، یہ سیدھا رہے گا۔ جس کو یہ یقین نہیں ہوگا وہ دنیا کی طرف چل ہی پڑے گا۔ اب جو دنیا کی طرف چل پڑے گا، اب آئیے بنیان مرصوص کی طرف واپس آئیں، تو جو دنیا کی طرف چلا ہوگا اس کے دنیا میں مفادات ہیں، جس کے دنیا میں مفادات ہوں گے وہ قربانی نہیں دے سکتا، جو قربانی نہیں دے سکتا وہ کچا ہے، جو کچا ہے وہ بنیان مرصوص میں کام نہیں آ سکتا۔ سمجھ آ گئی نا ساری بات کی؟ تو یہ جو بات یہاں پہ اس رکوع کی یہ پہلی آیت حزب اللہ کے افراد کی تیاری کا پروگرام لیے ہوئے اپنے اندر، کہ اس کی جڑ اور بنیاد اور اس کی روح اور اس کی اسپرٹ وہ ہے تقوی، اللہ کا تقوی، جس کی بنیاد پر وہ سارا اس کی اصلاح ہوگی اور اس کے اندر قربانی کا مادہ پیدا ہوگا۔ قربانی کا مادہ اسے طاقتور بنا دے گا۔